الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلا درس یہودیت اور اس کا تعارف یعنی یہودیت ایک تعارف پر مبنی تھا، اور ہر جمعہ کے جیسے اس جمعہ کو بھی حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ اس درس کا یعنی پچھلے درس کا دوسرا حصہ یعنی پارٹ نمبر 2 ہوگا، جس میں یہودی لوگوں کا ایک تعارف انہوں نے کر چکے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں جو بچی ہیں اس کا مسلسل انشاءاللہ علمی جائزہ لے کر ہمارے سامنے قرآن کی ان آیتوں کو بیان کر رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بنو اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو بھی قصے ہوئے ہیں، جو بھی سٹوریاں بنی ہیں یہودی لوگوں کے ساتھ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کون سی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا روزہ، ان کے لیے ان کو عاشورہ کا روزہ، اس طریقے سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ صحیح احادیث پر ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کو ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو مغفرت کی طرف دوڑ بھاگ کر جانے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف ہے، اور اس دنیا میں کائنات میں فرشتوں سے لے کر مچھلیوں سے لے کر پرندوں سے لے کر جو بھی جاندار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس علم کی تڑپ کے لیے قرآن کی تڑپ کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہودیت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے یہود، ان کے عقائد اللہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں کیا ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ان کے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، اور پھر اس طریقے سے آج انشاءاللہ اس سلسلے
کو مکمل کیا جائے گا، تو آئیے اس قوم کے عقائد کو ہم دیکھتے ہیں موجودہ تورات کی روشنی میں ان کا جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں. یہ رب العالمین کے سلسلے میں ان کا جو تصور ہے وہ وثنی تصور ہے، بت پرستوں والا. یونانی بت پرست جو تھے انہی کا تصور جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں، ان کے مشابہ. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں، ان کے جنت میں رکھنے، آباد کرنے اور ان کے اخراج کے ضمن میں جو ان کے سفر تکوین کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے. اللہ پر انہوں نے اتہام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھٹکاتے ہوئے اور شجرہ کی حقیقت ان پر مخفی رکھنے کے لیے انہیں شجرہ معرفت کے کھانے سے منع فرمایا اور اسے کہا کہ اس کو کھانا موت کے باعث ہوگا، حالانکہ اس کا کھانا تفکیر کی ارتقاء اور نور معرفت کے انبثاق کا باعث تھا. لیکن اللہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے خوف تھا. اللہ ڈر رہا تھا کہ کہیں آدم اور حوا اسے کھا کر اس کے اخص صفات میں شریک نہ ہو جائے. یہ ان کا تصور ہے تورات کے اندر اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے بارے میں. دیکھیے سفر تکوین کے اندر باب 2 اور جو ہے فقرہ 15 تا 17 میں کہتے ہیں اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو اسے اس میں سے کھایا مرا، جس دن کھایا اس دن مرا، یعنی مر جاؤ گے تم. اس لیے اللہ نے انہیں روک دیا اور یہ کہہ کر کہ تم اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. آگے چل کر اور تفصیل بیان کی ہے. سفر تکوین باب 3 کے اندر جو ہے 1 نمبر سے لے کر 24 نمبر فقرے تک جو ہے تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا سے جھوٹ بولا اور انہیں سجدہ معرفت سے روک دیا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ کہیں کھا کر کے اللہ کی مملکت میں اس کے شریک نہ ہو جائے. تو وہ تفصیل ہے جو ہے یہاں پر اگر پیش کی جاتی ہے تو وقت کافی لگے گا. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ خداوند نے کہا دیکھو انسان کو نیک و آخر میں نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ہر ایک کے مانند ہوگا. جب کھا لیا تو اللہ تعالی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کے پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. اب لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر نکال دیا تاکہ وہ اس زمین میں جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. یعنی اللہ آدم سے ڈرنے لگا تو ان کا رب جو ہے وہ مخلوق سے بھی ڈرتا ہے. اور اس طریقے سے بےہودگی کی باتیں جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہاں اس تفسیر میں جو ان لوگوں نے جو بیان کیا کہ آدم شیطان جو ہے
सांप आया जो है हवा के पास, उनको बहकाया और उन्होंने खा लिया। फिर आदम को फुसलाया, आदम को खिला दिया और उसके बाद फिर उनको मार्फत हासिल हो गई और फिर उन्होंने जो है जन्नत में जो है पत्तों से जो है अपनी लुंगी बनाई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन टहलता हुआ जन्नत में पहुंचा, आदम को बुलाया तो आदम छिपने लगे। इस तरह की बकवास जो है यहाँ पर किया गया है। फिर आगे में आखिर में चल के कहा गया जो है कि देखो आदम और उसकी बीवी के वास्ते खुदावंद ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। इस तरह की बकवास की चीजें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के सिलसिले में, जबकि कुरान ने जो यहाँ कहा सूरह बकरा में, और हमने कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फुसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना है और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और माफी मांगी तो उसने उनको उनका कसूर माफ कर दिया, बेशक वो माफ करने वाला और साहिबे रहम। इस तरह सूरह आराफ में आयत नंबर 23 के अंदर, सूरह तो आयत नंबर 117-122 में बड़ी नदाहत के साथ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहने का वो जिक्र किया है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी नाशाइस्ता कलिमात या ऐसी नाशाइस्ता बातें रब्बुल आलमीन की शान में या आदम और हवा की शान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। लेकिन इन लोगों ने इस तरह की बातें रब्बे कायनात के बारे में जो है इस तरह की उल्टी सीधी बातें यहाँ पर गढ़ी आदम और हवा के किस्से के अंदर। इसी तरीके से सिफर तकवीन ही के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में जो बात कही गई है बाब 18 और फिक्रा 1 से लेकर 25 तक पढ़े, वहां जिक्र है आदम जो है फरिश्तों के जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने का, जिसका सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जो आयत नंबर 24 से 28 और जो है जिक्र किया है। सूरह ज़ारियात में रब्बुल आलमीन ने हज़रत की 3 जो है फरिश्ते जो है इंसानी शक्ल में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और जो है उन्होंने समझा इंसान है, उनके लिए बछड़ा भुना हुआ पेश किया। जब वो उनके हाथ नहीं बढ़े तो उन्हें खौफ आया, तो उन्होंने बताया कि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए। ये कुरान ने जिक्र किया सूरह ज़ारियात में, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ तकवीर में जो लिखा है कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताया कि अल्लाह तआला जो है खुदा और उसके 2 फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और इब्राहिम ने उनमें से खुदा को पहचान लिया और चाहा कि ये लोग उसके पास तकान से आराम फरमाएं, लिहाजा उनके पीने को पानी पेश किया, खाने को रोटी और भुना हुआ बछड़ा पेश किया और तीनों दरख्त के साये में होकर जो पेश किया गया था उसको खाने लगे। ये तौरात कह रहा है, ये अल्लाह भी खाया और दोनों फरिश्ते भी खाए। और ये जो है तफसील के साथ जो है सिर्फ तकवीन 18 बाब 18 1 नंबर से लेकर 25 नंबर जो फिक्रे के अंदर पढ़ सकते हैं। पूरी बेहुदगी के साथ यहाँ जो है इस किताब के अंदर जो है ये जिक्र किया गया है कि अल्लाह को पहचान लिया और उनके हाथ पैर पानी दिया धुलने के लिए, उनको बैठाया और फिर ला करके खाना पेश किया, रोटी पकवाई और बछड़े का भुना और लाकर उनको खिलाया
ان لوگوں تینوں نے شوق سے کھایا. یہ عجیب جو ہے کتاب ہے یہ، اور ان کا عجیب عقیدہ ہے اللہ رب العالمین حاکم الحکیم کے بارے میں. اور پھر وہ دونوں جو ہے، وہ تینوں جو ہے وہاں سے اٹھے اور پھر وہ قوم لوط کی طرف گئے جو ہے. اور اس طرح سے بکواس جو ہے اس کے اندر جو ہے بکواس کیا گیا. اسی طریقے سے قرآن نے اس کا صحیح واقعہ پیش کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تو تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے فرشتے. یہ حقیقت ہے اس کی، اور تورات میں جو ہے اس کو کس ڈھنگ سے رنگ دیا اور اللہ رب العالمین کی شان میں اور ملائکہ کی شان میں اس طریقے سے جو ہے غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے سفر تکوین باب 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، 7ویں دن آرام فرمایا. یعنی تھک گیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش سے تھک گیا اور پھر 7ویں دن یعنی سنیچر کو اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. اور اسی وجہ سے سنیچر کو فضیلت اور فوقیت دی گئی اور کام و کاج کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ سورہ تکوین باب 2 میں یہ واضح بتلایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی طرح اسے بھی کام و کاج کے بعد راحت اور آرام کی ضرورت پڑتی ہے. اس نقص اور عیب سے اللہ تبارک تعالیٰ کو متصم کرنا یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین سب کو، لیکن ما مسنا من لغوب مجھے کوئی تکان نہیں لگی، مجھے کوئی تکان نہیں آئی. تو اس طریقے سے تورات کے اسفار جو ہے اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ گویا کہ یہود تعدد الہ کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے خاص الہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے الہ خاص ہے اور ایک کا الہ الگ الگ ہے. تو جب الوہیت اور الہ کا یہ مقام ہو ان کے ہاں تو ان کے بارے میں کیا تصور کیا جاتا. چانچہ انہوں نے کیا کہا وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یہ اللہ کے یہاں نقص اور عیب کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کے بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور ان سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں
وہ بھی ان کے نام اعمال میں ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ یہودیوں کا عقیدہ رہا ہے کہ ہر نقص اور عیب سے اللہ کو متصف کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اسی طریقے سے یہودیوں کے بعض فرقوں کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا تصور ان کے یہاں بھی تھا، اور اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا کرتے تھے، تحلیل و تحریم کا انہیں حق دے دیا کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے کفار کی اس طرح مشابہت کر رہے ہیں. قتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں برباد کرے، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. تو اس طریقے سے یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان لوگوں کا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ نقص و عیب سے متصف کرتے تھے. الوہیت کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح یوم آخرت کے بارے میں یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، اولاً تو یہ آخرت کے قائل نہیں. موسوی شریعت میں حقیقت میں حاصل نشر یوم آخرت، جنت جہنم کا وہی تصور تھا جو تصور قرآن نے ہمیں دیا ہے. اصولی اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ الشورى کی آیت ہے. اللہ یہاں فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب تمہاری طرف ہم نے وحی کی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں. اس تائید کے ساتھ کہ قائم کرو، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. لیکن جب ہم عہد قدیم پڑھتے ہیں، تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یوم آخرت اور جنت و جہنم کا ذکر نہیں ملتا. پھر مشہور فرقہ یہودیوں کے مشہور فرقوں میں یوم آخرت کا وہ تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ نہیں پایا جاتا. چنانچہ ان کا فرقہ صادقین یہ مردوں کے جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے، اور اس کا اعتقاد ہے کہ عذاب و ثواب اسی زندگی میں ہو جاتا ہے. اور حضرت فروسیین کا عقیدہ، ان کا ایک فرقہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ صالحین مردے اس دنیا میں لوٹائے جائیں گے تاکہ مسیح کے ملک میں شریک ہوں جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نجات دیں اور مسیح کو دین موسوی میں داخل، اور یہ مسیح سب کو دین موسوی میں، یعنی دجال، مسیح سے مراد ان کے یہاں دجال، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، مسیح سب کو دین موسوی میں داخل کریں. یعنی ان کا بعث و نشر اسی دنیا میں ہوگا. غرض کی ان دونوں فرقوں کے مابین جو بھی اختلاف ہو، بہرحال دونوں اسلام کے پیش کردہ تصور آخرت کے انکار پر متفق. اسی طرح تلمود میں بعض فقرات جنت اور جہنم کا ذکر ملتا ہے بعض فقروں میں، لیکن ایسا مضطرب ہے کہ اندازے میں جو ہے حقائق کا پتہ نہیں چلتا، خرافات اور افسانہ بنا دیا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہودیوں نے ان کے جو ہے یہ جو ہے کہا کہ جو ہے ہم جنت میں تو صرف
یہود و نصارہ ہی جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جو بھی اللہ کا تابع ہوگا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، نیکوکار ہوگا، اسے اس کا اجر ملے گا اور جنت مل جائے گا۔ یہ جنت جو ہے صرف یہودیوں کے لیے یا نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اگر ان کے یہاں تصور بھی تھا تو یہ تھا۔ اور جہنم کے بارے میں کوئی تصور نہیں، کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، یہودی کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے جنت جہنم کا تصور بھی ان کے یہاں گڈمٹ ہے، اور ہے بھی تو اس انداز سے کہ یہ جو ہے جنت سے انہی کی ٹھیکیداری ہے، اور جہنم میں وہ ہرگز نہیں جائیں گے، جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے دین کے بٹوارے کر لیے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام جو اللہ کے چنندہ ہوتے تھے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تم انبیاء یہ چنندہ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اللہ ان کو چنتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں پر منتخب فرمایا۔ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ جو ہے وہ لوگ جو ہے انبیاء جو ہے صلحاء میں سے ہوں گے، وہ زمرہ صلحاء میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وکلامی، اے اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا لوگوں میں اپنی پیغام کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ سورہ اعراف کی آیت۔ تو انبیاء چنندہ تھے، ان کا انتخاب ہوتا تھا، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ لیکن انبیاء کے بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ تورات میں یہودیوں کے ہاں انبیاء کا کیا مقام ہے۔ موجودہ تورات سفر تکوین میں حضرت ابراہیم اور ان کے زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سامان تجارت بنا رکھا تھا، جس کے ذریعے سے معلومات وہ حاصل کرتے پھرتے تھے۔ یہ پڑھ لیجئے سفر تکوین باب 12 10 سے 20 نمبر کی آیت ہے ان کی جو ہے۔ اور اسی طرح سفر تکوین ہی میں جو ہے آگے کہ مصر میں جا کر بیوی کے ذریعے کمائی کی جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ واضح کیا۔ تو انبیاء عام انسان جن چیزوں سے بچتا ہے، اور انبیاء جو چنندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں یہ لوگ جو ہے کہا گئے مصر میں تو ان کی بیوی خوبصورت تھی، کہا جو ہے پھر اس کو جو ہے اس طرح سے جو انہوں نے دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے تو کہا تم خوبصورت ہو مصری تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے تم جو ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے، لہذا تم کہنا میں بہن ہوں، بیوی نہ کہنا تاکہ مجھے نہ ماریں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے بیان کی ہے، اور اس طرح بار بار اس چیز کو جو ہے تورات کے اندر جو ہے سفر تکوین وغیرہ میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی شخصیت کو مجروح کیا ان لوگوں نے، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو بکواس کیا سفر تکوین
میں لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بچیوں کا جو واقعہ اس انداز میں پیش کیا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو. مجھے بیان کرنے میں حرج محسوس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ بیان کیا لمبا چوڑی جیسے جو ہے یہ بیان کیا اس سلسلے میں کہ جو ہے جب سفر تکوین 19 باب 19 میں 30 نمبر سے لے کر 38 نمبر کے فقرے میں جو ہے بیان کیا ہے کہ جب دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے ایک غار میں جا کر رہنے لگے اور دونوں بیٹیاں ایک غار میں جن کے ساتھ جب رہنے لگے تو دونوں بیٹیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب تو لوگ رہے نہیں, عذاب آیا ختم ہو گیا, اب تو کوئی ہے نہیں, اب ہماری نسل کیسے چلے گی, اب ہماری نسل کیسے چلے گی. لہذا دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ لوط علیہ السلام کو شراب پلائی اور شراب پلا کر کے جو ہے باپ سے ہم بستری کی اور اسی سے جو ہے ان کی نسل چلی. دونوں کی پھر نسلیں چلی ہیں. یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے ان کے مقدس کتاب میں جو ہے موجود ہے. اللہ کے بارے میں, فرشتوں کے اور انبیاء کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں کہ اپنے نبیوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تو اور لوگوں کو کہاں سے چھوڑیں گے. انبیاء کرام کو بھی متہم کیا. تو جہاں سے جو ہے ان دونوں سے نسل چلائی, دونوں سے نسل چلائی. بن عمون کی نسل جو ہے دوسری چھوٹی بیٹی سے بن عمی جو ہے, اور اسی طریقے سے مواب کی نسل جو ہے پہلی بیٹی سے انہوں نے چلائی. جو ہے یہ لوط سے جو ہے دونوں بیٹیاں جو ہے ہم بستر ہوئی اور اس سے ان کی نسل چلی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیتوں کو بھی اس قوم نے, یہودیوں نے نہیں بخشا. ان کو بھی جو ہے ایسی خسیس جو ہے حرکتوں سے متہم کیا اور ان کی شخصیت کو بھی داغدار طریقے سے اپنی کتاب مقدس کے اندر پیش کیا. اپنی کتاب مقدس کے اندر جو ہے اس چیز کو پیش کیا. تو اس طریقے سے جو ہے, اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بکواس کیا گیا ہے اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پڑوسن کے ساتھ ان کو زنا کے اتہام سے متہم کیا ہے. دیکھیے جو ہے سفر سمویل باب 2 11 نمبر اور 2 سے 27 اور 11 میں 2 سے 27 نمبر کی آیت. تو حالانکہ یہ چنندہ لوگ تھے انبیاء کرام کی ایسی حرکتیں ہیں جس سے عام انسان بچتا ہے. چیز آئی کہ اللہ کے انبیاء جو چنندہ لوگ تھے تو نہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑا اور نہ ہی انبیاء کرام کو بخشا ہے. سب کو رذیل حرکتوں سے, گندے صفات سے متہم کیا ہے اور یہ ان کی مقدس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں. اب ایسی قوم سے کوئی خیر کی توقع رکھے تو یہ اس کی خام خیالی. یہودی شریعت موجودہ تورات میں جو بیان کی گئی اس کی 2 بنیادی خصوصیت, 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز نسلی امتیاز, یعنی یہود کا زعم ہے وہ اللہ کے چنندہ قوم ہے اور ان میں خدائی عنصر شامل ہے. دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے, لہذا دوسری قوموں کے ساتھ وہ سب معاملہ کرنا جائز ہے جو عدالت مطلقہ کے منافی. اس سلسلے میں ان پر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے. دوسری قوموں کے ساتھ جو کچھ لوٹ کھسوٹ خیانت کی جائے مباح ہی نہیں بلکہ حق مشروع ہے, حق مشروع ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے منہم من ان تامنہ بدینار لا یودی الیہ الا ما دمت علیہ قائما ذلك بانہم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 75. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں بعض کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں ان پر بھروسہ کر لو
تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اور ان کی اس اخلاقی حالت کا، گراوٹ کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی نہیں، غیر یہود کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اسی طرح یہودی شریعت کے مطابق ایک اسرائیلی کو دوسرے اسرائیلی سے سود لینا جائز نہیں، لیکن غیر اسرائیلی کے ساتھ کوئی حرج نہیں، خواہ اس کا سارا مال کیوں نہ سود میں آ جائے۔ اگر ایک اسرائیلی نے خود سے بوقت ضرورت اپنے آپ کو دوسرے اسرائیلی سے بیچ دیا تو اس پر جو غلامی عائد ہوگی وقتی طور پر ہوگی، لیکن غیر اسرائیلی پر جو غلامی عائد ہوگی وہ دائمی غلامی ہوگی۔ تو ایک خصوصیت شریعت کی، یہودی شریعت کی نسلی امتیاز۔ دوسری خصوصیت مادہ پرستی۔ مادہ پرستی انسانی ضمیر کا عدم احترام، اخلاقی گراوٹ، یہ اس شریعت کی شان ہے موجودہ جو ہے یہودی شریعت کی۔ یہود کے سامنے دنیا میں سب کچھ، یہود کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، انسانی ضمیر کا کوئی احترام نہیں۔ دنیا کے خاطر ہر فعل کرنا ان کے ہاں جائز ہے، دنیا کے خاطر ہر فعل ان کے ہاں جائز ہے۔ اخلاقی پہلو سے اگر تورات کا مطالعہ کیا جائے تو تورات اس سلسلے میں صفر، اخلاق کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی اخلاقی تعلیم موجودہ تورات میں نہیں۔ اگر ہمیں کچھ اخلاقی تعلیمات ملتی بھی ہیں تو یہود کے ساتھ خاص ہے، غیر یہودی کے ساتھ نہیں۔ غیر یہود کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ مثلا کہا گیا چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، یعنی اپنی طرح کسی اسرائیلی کی چوری نہ کرو، نہ اسے قتل کرو، مگر دوسرے لوگوں کا چوری کرنا، قتل کرنا جائز ہے۔ یہ اخلاقی حکم ان پر جاری نہ ہوگا۔ جہاں تورات بنی اسرائیل کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر دینے کو حرام قرار دیتی ہے، وہیں پر دوسری قوموں کو قتل کرنا اور جلا وطن کرنا جائز نہیں بلکہ واجب قرار دیتی ہے۔ اس سے جنگ کریں، انہیں قتل کریں، کسی بستی پر قبضہ کے بعد واجب ہے کہ تمام بالغ مردوں کو تلوار سے اڑا دیا جائے تاکہ کوئی باقی نہ رہے، ان کی تمام عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے اور مال و متاع لوٹ لیا جائے۔ یہ دیکھیے تفصیل کے لیے صفر تثنیہ پڑھیے، تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ہے اس قوم کی حالت، یہ ہے یہودی شریعت، یہ ہے یہود کا تعارف۔ دنیا کا واحد سب سے بڑا دہشت گرد گروہ، دنیا کا سب سے دہشت گرد گروہ یہودیوں کا گروہ ہے، لیکن انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کرتا۔ یہ دنیا کو امن و شانتی کا پیغام پہنچانے کے لیے جو دنیا میں آئے اور دنیا کو ہمیشہ سے جو امن و شانتی کا پیغام دیتے رہے، آج انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد۔ ان کی تعلیمات تلمود پڑھ لیجئے، تورات پڑھ لیجئے، جو دہشت گردی سے بھرا پڑا ہے، لیکن یہ کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ تورات کے تلمود کے خلاف کوئی جو ہے دعویٰ دائر نہیں ہوتا کورٹ میں، قرآن کے خلاف دعویٰ دائر کرنے لوگ۔ اندازہ لگائیے کہ انسانیت کس گراوٹ کا شکار ہے، کس گراوٹ کا شکار ہے، حقائق سے کس قدر لوگ دور ہو چکے۔ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں بعض یہودی صفات کو پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہود کی جبلت اور فطرت کو جو بیان کیا ہے، نمبر 1 اللہ پر بہتان ترازی، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ آل عمران آیت 75۔ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں
اللہ فرما رہا ہے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کے بدولت جو یہ کرتے ہیں. تو اللہ کو بخیل کہتے تھے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہیں، اللہ بخیل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نمبر 2، جاسوسی اور جھوٹ سننے کا شوق. جاسوسی اور جھوٹ سننے کا شوق ان کا. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 41. یہ غلط باتیں بتا دیں کے لیے جاسوسی کرتے، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہوئے ہیں جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے. سماعون للکذب اکالون للسحت، سورہ مائدہ آیت نمبر 42. یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام کھانے والے ہیں. تیسری صفت اللہ نے بیان کی کہ اللہ سے بغاوت. یہ قوم اللہ سے بغاوت کرنے والی کرتی رہی ہے ہمیشہ. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. فبما نقضهم ميثاقهم یعنی عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دل کو ہم نے سخت کر دیا. یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، سورہ بقرہ آیت نمبر 55. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے چنندہ لوگوں کو لے کر گئے تھے تورات لانے کے لیے. چنندہ لوگوں کو لے کر گئے تھے تو چنندہ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، موسیٰ ہم آپ کو نہیں مان سکتے، آپ پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. یہ جو ہے چنندہ لوگ تھے بنی ان لوگوں کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں علیہ السلام اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح انبیاء کرام کو قتل کرنا، 5ویں صفت جو بیان کی، انبیاء کرام کو قتل کرنا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ قوم جو ہے انبیاء کی قاتل ہے، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے نہ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے 6ٹھی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 100 میں، عہد و پیمان کو پامال کرنا. ان کے یہاں عہد و پیمان کوئی چیز نہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا وَعْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد و میثاق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا. حق کو چھپانا، لوگوں کو گمراہ کرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 42. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جان رہے ہو. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا حق باطل کو ملاؤ نہیں، حق کو چھپاؤ نہیں. تو حق کو چھپانا، حق باطل کو گلمٹ کرنا، یہ اس قوم کا ہمیشہ سے ہوتی رہا ہے. ایسی قوم پر اعتماد کرنا یہ ایک مسلمان کی شان. یہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ یہ صفات جو یہودیوں کے بیان کیے ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم ان صفات سے دور رہیں، ان صفات کو اپنے اندر نہ آنے دیں اور اس قوم پر اعتماد نہ کریں. کبھی بھی اس قوم پر اعتماد نہ کریں. اللہ یہ تو دھوکہ بازی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب. یعنی مریم کو بھی زانیہ کہا ان لوگوں نے، مریم کو بھی زانیہ کہا، نہیں چھوڑا. تو اس طریقے سے جو ہے حق و باطل کو یہ ہمیشہ
ملاتے رہے ہیں اور سب پر اتہام باندھتے رہے ہیں، انبیاء اولیاء کو بھی نہیں بخشیں گے۔ تو دھوکہ بازی کے بارے میں سورہ بقرہ نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جو اپنے لوگوں سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جو اپنے شیطانوں سے آ کے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح نویں صفت اللہ نے بیان کی ان کی فساد فی الارض، روئے زمین میں فساد برپا کرنا، یہ ان کا مشن ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، سورہ مائدہ آیت نمبر 74 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب لڑائی کے لیے آگے جو ہے جب یہ لوگ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب یہ جنگ کی آگ لگاتے ہیں، یہ جنگ کی آگ جب جلاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو افساد اور فساد کے یہ امام ہے۔ 10ویں صفائی دوسروں کا ہمیشہ برا چاہنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کے گروہ میں اس بات کی خواہش وہ لوگ رکھتے ہیں اور رکھی ہے کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، سورہ نساء نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب سے کا ایک حصہ دیے گئے ہیں اور وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں۔ اسی طرح سے کتاب الہی میں تعریف یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے کلمات میں تعریف کرتے ہیں، کتاب مقدس میں خرد برد کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ فرماتا ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے کتاب، اپنی طرف سے لکھ کر تیار کر کے کہہ دیتے ہیں اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح موقع پرستی، یہودی صفت موقع پرستی، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل، اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ موقع پرستی، جہاں موقع ملے فائدہ اٹھا لو، جہاں موقع ملے فائدہ اٹھا لو، حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز۔ انانیت و طغیان، سرکشی، یہ صفت ہے یہودی۔ تحبونہم ولا یحبونکم، آل عمران آیت نمبر 19، کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، جو مومنوں سے سب سے زیادہ عداوت کرنے والی یہودی اور مشرکین، یہود و مشرکین کو اللہ تعالی نے اشد ترین دشمن قرار دیا ہے۔ ایمان قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، آل عمران آیت نمبر 75، کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، کچھ کریں غیر یہود کے بارے میں ان سے کوئی مواخذہ اللہ نہیں کرے گا، کچھ بھی کریں۔ اخلاقی و ادبی ضمیر کا فقدان ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتا ہے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اخلاقی و ادبی
ضمیر کا فقدان اس قدر ان کے ہاں پایا جاتا ہے. گناہ و معصیت کی طرف سبقت آگے بڑھنا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 65 میں اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں. اسی طرح کبر و غرور، کبر و نخوت، نحن ابناء اللہ وحبہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ہم تو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے. یہ کبر و غرور میں مبتلا. الم تر الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اسی طرح ہیلہ سازی یہ ان کا دین ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. یہ واقعہ اصحاب سبت کا کہ اللہ نے جس دن عبادت کرنے کا اور انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو، حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے ہیلہ سازی. تو ہیلہ سازی یہ یہودیوں کی سنت ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس جو ہے یہودی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اسی طرح بخالت اور دوسروں کا مال ہڑپ لینا یہودی صفت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء مشائخ لوگوں کا مال جو ہے ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ اوصاف قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذکر کیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس قوم سے ہم ہوشیار رہیں اور ان صفات کو اپنے اندر نہ آنے دیں. لیکن افسوس ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہونو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. ان صفات کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، ہم نے اختیار کر رکھا میرے بھائی. آج افسوس یہ ہے، افسوس جس سے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا تھے صفات یہودیوں کے کیوں ذکر کیے تھے اللہ نے؟ اس لیے ذکر کیے تھے. یہ کل آپ کے سامنے 18 صفات یہاں قرآن آیات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں. یہ صفات یہ بیان اس لیے کیے تھے تاکہ ہم اس قوم کو پہچانیں، ان سے دور رہیں، ان سے ہوشیار رہیں اور ان صفات کو اپنے اندر نہ آنے دیں. یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا. لیکن آج یہ تمام چیزیں ہمارے اندر گھر آئی، گھر کر گئی ہیں اور ان کے ہم حامل ہو چکے ہیں اور ہم ان سے 2 قدم آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے یہ قوم دنیا کی تباہی اور بربادی کا انہوں نے یہ ایجنٹ ہے. دنیا کی تباہی اور بربادی کے یہ ایجنٹ ہے. انہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ دنیا کو ہم تباہ کر کے رہیں گے. تو جو قوم اللہ رب العالمین کو جہالت اور عاجزی، خوف اور تذلیل وغیرہ جیسے قبیح صفات سے متصف کرے جس سے ایک انسان اپنے کو دور رکھتا ہے، جو قوم آخرت کو فراموش کر چکی ہو، جنت اور جہنم اور عذاب و سزا کا کوئی تصور جس کے پاس نہ ہو، جس قوم کے پاس منصب نبوت اور رسالت کا کوئی مقام نہ ہو، انبیاء کرام گئے گزرے لوگ ہو چکے ہوں اور جنہوں نے انبیاء کرام پر ایسے فواہش اور منکرات کے اتہامات بھاگے ہوں جن سے معمولی انسان بھی پرہیز کرتا ہے. جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اللہ ان کا اکیلا ہے اور خدا کے چنندہ لوگ ہیں اور ان میں خدائی عنصر شامل ہے، اور جن لوگوں کا کہنا ہو کہ دوسری قومیں سور اور کتے سے بھی بدترین ہیں اور جن کی شریعت ان کے لیے تمام جرائم و منکرات کو مباح قرار دے اور جن کا شعار ہو لیس علینا فی الامیین سبیل، ایسی قوم سے
کوئی بعید نہیں کوئی ابلیس کے بھائی بنے اور دنیا میں فتنہ و فساد کا علم لے کر اٹھ کھڑے ہوں. اور ایسا ہی ہوا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ اقوام و ملل ادیان و تحریکات کو جو فتنے اور فساد لاحق ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہاتھ کار فرما ہے. چنانچہ پولس جو ہے یہودی ہی تھا جس نے مسیحیت کے پردے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تحریف کر ڈالی اور توحید کی دعوت کو تثلیث میں تبدیل کر دیا. پولس کون تھا؟ پہلے یہ یہودی ہی تھا. پہلے مخالف تھا حضرت عیسیٰ کا، ان کی شریعت کا، بہت سے عیسائیوں کو قتل کیا، لیکن بعد میں بھیس بدلا اور کہا نہیں میں عیسائی ہوتا ہوں، اس دعوت کو میں نے قبول کیا. اور قبول کر کے پھر اس نے توحید کو تثلیث میں بدل دیا اور اس طریقے سے جو ہے صلیب کی پوجا اور یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی اور ایک رب کی طرح جگہ پر 3 خداؤں کا تصور جو ہے پیدا ہوا عیسائیوں کے. اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی ہی تھا، یہودی تھا جس نے اسلام کے پردے میں ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کیا اور خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کھڑی کی اور انہیں قتل کرایا اور پھر مسلمانوں میں رفض و تشیع کی بنیاد رکھ کر کے جو ہے فتنہ ایسا کھڑا کر دیا کہ آج ہم اس کا جو ہے اس سے بھگت رہے ہیں. رفض و تشیع کا فتنہ ایسی خلیج پیدا کر دی مسلمانوں کے درمیان جو آج تک پر نہیں ہو سکی. دن بدن یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح ماسونی تحریک اس وقت جو اکثر حکمرانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پنجے میں لیے ہوئے یہودی تحریک ہے. ماسونی تحریک یہودی تحریک ہے جو پس پردہ استاد عالم کے لیے کام کر رہی ہے. یہ یہودیوں کی تحریک ہے، ماسونی تحریک. یہی طریقے سے مارکسزم، کمیونزم، یہ سوشلزم، یہ تمام چیزیں جو فتنے پیدا ہوئے، جو طبقاتی جنگ چھیڑی گئی، ادیان و اخلاق اور نظموں جو قوانین کو پامال جو کیا گیا. مارکس کون تھا؟ مارکس یہودی تھا. مارکس یہودی تھا، اسی کی کارستانی ہے. یہی سے صہیونی تحریک جو اس وقت کام کر رہی ہے، صہیونی تحریک جو اس وقت کام کر رہی ہے یہودیوں کے لیے، یہودی تحریک جس نے ناجائز آ کر کے مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کیا اور جو ہے اس کے اصل باشندے ان کو بے دخل کر کے آج تک فلسطین میں ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. جو ہے صہیونی تحریک، یہ اخلاق و قیام، ادیان و امم کی تدمیر و تخریب کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. اس نے تمام عالم ان سے پریشان ہے، ان لوگوں سے، اور سب لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن کسی سے کچھ بن نہیں پا رہی. تو صہیونی تحریک یہودی تحریک ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو دنیا میں جو پوری اقتصادیات پر اس وقت قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، سود کا بازار گرم ہے، بینکاری کا یہ سودی نظام، اس کے پیچھے کون سے لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہودی ہاتھی تو یہودی تو اس کے پیچھے ہیں جو پوری قوموں کی دولت کو گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں لوگوں کا. بینک کے نام سے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. سودی نظام میں پوری دنیا کو جو ہے ملوث کر رکھا ہے. اسی طریقے سے حسن کی پیمائش اور اس کے مقابلے سالانہ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہودی ہی ہاتھ تو ہے. یہودی عریانیت، آوارگی،
بے حیائی جو آج پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہودی ہی تو ہے۔ غرض کی دنیا میں اس وقت اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جتنے بھی فتنے اور فساد پیدا ہیں، اس کے پیچھے یہودیوں ہی کا ہاتھ کام کر رہا، انہیں کی سازش، انہیں کی سازش ہے۔ اس وقت یاد رکھیں، پوری دنیا کو یہ لوگ تباہ کر چکے اور دن بدن تباہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ پھر انہیں سے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، انہیں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، انہیں کو نجات دہندہ سمجھتے، انہیں کی تہذیب کو، انہیں کی ثقافت کو، سب کچھ ہم انہیں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو سبق حاصل کرو۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ناپاک سازشوں سے عوام کو بچانے کی مکمل کوشش کریں۔ مغربیت سے اس وقت عالمی اسلام جو متاثر ہو چکا ہے، اسے اس کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کی جائے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب علماء، حکمراں مل کر اخلاص کے ساتھ خود اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں، عمر فاروق اور صلاح الدین ایوبی کے اسوے کو اپنائیں، تب یہ مقدس سرزمین اور یہ ہمارا قبل اول ہمیں واپس مل سکتا ہے، ورنہ صرف نعروں سے اور عبداللہ بن سبا کہ جو ہے مریدوں سے یہ گھر واپس ملنے والا نہیں ہے۔ روافض اور ان لوگوں کے ذریعے گھر واپس نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اس کو واپس کرنے کے لیے عمر بن الخطاب، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اٹھیں اور اس فتنے سے دنیا کو نجات دلانے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت تہذیب و ثقافت کے نام سے جس طرح یہودی افکار کو اسلامی معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے کتابچے، ایسی جو ہے دعوت، ایسے پروگرام عام کیے جائیں جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس طریقے سے اسلام کی صحیح دعوت، اسلامی عقیدے کی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی صحیح دعوت اسلامی معاشرے میں عام کی جائے، تاکہ ان فتنوں سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم خود اس فتنے سے بچیں یہودیوں کے، ہم اپنے معاشرے کو، مسلمانوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آلریڈی ایک سوال آ چکا ہے میرے پاس۔ جو لوگ زوم پہ ہیں وہ ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتے ہیں زوم پہ، اور یوٹیوب اور فیس بک کے کوشچن سجاد بھائی لیں گے۔ میرے پاس جو سوال آیا ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا، السلام علیکم، اس رمضان میں والد محترم نے ایک روزہ رکھا اور 5 روزوں کو انتقال ہوئے، اس طرح بھائی کا 15 روزے کو انتقال ہوا، وہ بھی یعنی ایک روزے رکھے اور وہ ان کے بھائی بھی بیمار تھے اور وہ 15 روزے کو انتقال ہوئے، تو کیا اس کا کیا حکم ہے کہ دونوں کے کفارہ دینا چاہیے؟ نہیں کفارہ دے دیجیے، جو روزے بچ گئے ہیں اس کا بہتر ہے کہ کفارہ دے جی، اور ایک مسکین کا کھانا کا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین۔ جی شیخ، یہ ہمارے ادھر سے انڈیا سے ہیں، یہ قاضی صاحب عبدالستار قاضی صاحب، وہ انتقال ہو گئے، اور پھر ان کے بھائی یہ عاصم صاحب کے بھائی ہیں۔ جی، کسی کے پاس اگر کوشچنس ہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں۔
سجاد بھائی آپ کے پاس یوٹیوب پہ کوشچن ہو تو پوچھ لیں. نہیں ابھی تک کوئی کوشچن آیا نہیں یوٹیوب پہ. اگر کچھ آتا ہے تو انشاءاللہ بتاتا ہوں. ہمارے مطلب بھائی کے پاس کوشچنس؟ آج سب کوشچن غائب ہو گئے. نہیں وہ پھر اچانک سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک دم. ہاں وہی تو مسئلہ ہے. آخر میں اور کسی کے پاس نہیں کوشچن ہے؟ سمیر ایک زوم پہ کوشچن آیا ہوا ہے, آپ لے سکتے ہیں پلیز. خالد کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. خالد چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو سمیر بھائی کا سوال تھا اسی کے سلسلے میں تھوڑا اور یہ اپنا اس کا ڈیٹیل لینے کے لیے, اگر جو ابھی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور تو ان کے لیے ہر روزے کا کفارہ دینا ہے, صحیح؟ ہاں ہر روزے کا کفارہ. جو بیمار ہیں, دائمی مریض ہیں اور شفا یابی کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ہے. اگر شفا یابی کی امید ہے تو شفا کے بعد ان کو قضا کرنا. بیمار کی دو شکل ہیں, ایک بیماری ایسی ہے جسے شفا کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں, چاہے ایک ساتھ ہی پورے مہینے کا دے دیں یا ایک روزانہ ایک کو دیتے رہیں, یا رمضان کے بعد سب تمام روزوں میں جتنا نہیں رکھ سکے ہیں سب کا کفارہ ایک ساتھ دے دیں. لیکن جو لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں تو بعد میں قضا کریں گے. جی شیخ, یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ تہجد اور چاشت کی نماز کیا سنت ہے؟ اسی طرح جو لوگ وفات ہو گئی, روزے باقی تھے ان کے اور ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی دو شکل ہے, ان کو قضا کرنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا. اگر قضا کرنے کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے قضا نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں مات علیہ صوم سامان ولی ہو, جو کی وفات ہو جائے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے اولیاء جو ہیں اس کے ورثہ اس کے روزے کی قضا کریں گے. ورثہ آپس میں تقسیم کر کے اور روزہ رکھیں گے. سمجھیں, ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ روزے کا کفارہ دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے. لیکن اگر ان کو موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے کا, وفات ہو گئی ہے, قضا کیا روزہ چھوڑا بیماری کی وجہ سے اور وفات ہو گئی, ان کو قضا کرنے کا موقع نہیں ملا تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس کا کفارہ دے دیا جائے. جی شیخ, یہاں پہ ایک سوال ہے کہ تہجد اور چاشت کی نماز کیا سنت ہے یا نفل؟ یہی سوال ہے, سنت اور نفل. دیکھیے میرے بھائی, ہمارے ہاں بر صغیر میں نفل کو عجیب و غریب سمجھ لیا گیا. فرض کے علاوہ جو عبادت ہے سب نفل ہے. یہ یاد رکھیں, فرض کے علاوہ چاہے سنت کہیے, سنت موقدہ کہیے, سنت مستحبہ کہیے, نفل کہیے, سب باب النوافل میں سب کو نفل کا. نفل کے معنی فرض سے جو زائد ہے وہ نفل ہے. نفل کے معنی زائد, فرض سے جو زائد ہے وہ نفل ہے. اسی لیے آپ کوئی بھی کتاب فقہ کی کتاب اٹھائیں تو وہاں کتاب الفرائض, کتاب النوافل. کتاب الفرائض میں فرائض کا ذکر ہے, فرض رکعتوں کا ذکر کریں گے, اور کتاب النوافل میں نفل سنت, جو سنت موقدہ ہے, مستحبہ ہے, وہ سب کا ذکر جو ہے باب النوافل میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو سنت اور نفل میں فرق والا ایک ذہنیت بیٹھ گئی ہے, وہ صحیح نہیں ہے. سمجھے, نوافل میں سب داخل ہے. تو اشراق کی نماز, چاشت کی نماز یہ سنت ہے, اللہ کے رسول نے پڑھی ہے, لیکن وہ باب النوافل میں نفل ہے. نفل سنت بھی ہے, نفل بھی ہے. نفل مانے جو فرض سے زائد ہے, سب سن نفل ہے. تو آپ فقہ کتاب میں جائیں گے تلاش کرنے, تہجد کی نماز یا اسی طریقے سے چاشت کی نماز, اشراق کی نماز, جو کہاں ملیں گے؟ یہ سب باب النوافل میں. جی فواد بھائی, آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. فواد بھائی کوشچن کر سکتے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال دعا سے ریلیٹڈ تھا. یہ جو ہم لوگ دینی محفلیں ہوتی ہے ویکلی یا سمجھو ہر 2 دن کے بعد یا جو بھی دینی محفل ہوتی ہے اس میں یا تو قرآن کا درس ہو یا ایک دوسرے کی اصلاح کے اوپر باتیں ہوں, تو اس کے بعد دعا یعنی کبھی کبھار کر سکتے, جیسا کسی ساتھیوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اجتماعی طور پہ کبھی کبھار دعائیں ہو سکتی ہے یا ہمیشہ ہو سکتی ہے یا ہونا ہی نہیں چاہیے؟ بھائی لوگوں کو ہمیشہ دعا, اجتماعی دعا اس طریقے سے عادت کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اجتماعی دعا یہ ہمارے یہاں دعا کہ آج دعا کی محفل ہے بھائی, آج دعا کی محفل ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. دعا کی ایسی کوئی محفل نہیں ہونی چاہیے. ہاں درس کے اخیر میں کوئی چند کلمات کسی نے کہہ دیے دعائیہ کلمات جیسے, تو اس میں چیز صحیح ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے کہ جو ہے اجتماعی طور سے دعا کرو, ایک دعا کرے سب آمین آمین کہیں, تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. سمیر آپ کوشچنس لے رہے ہیں زوم کے؟ اگر آپ لے رہے ہیں لے لیجیے. میں پھر ایک پہلے یوٹیوب کا کوشچن پورا کر لیتا ہوں. شیخ ایک کوشچن ہے, حالانکہ یہ آ چکا ہے پہلے, کیا شوال کے 6 روزے یا کچھ روزے اگر رکھ نہیں سکے تو کیا اسے ذوالقعدہ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی, شوال کے روزے صرف شوال میں رہیں گے. شوال کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا, شوال کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا, وہ شوال کے روزے. میرے بھائی اتنے زیادہ دیکھیے اب نہیں کہ کسی نفل کو فرض کا درجہ دے دینا یہ بھی غلط ہے. اسی لیے جب دیکھا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ لوگ شوال کے روزے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں, بڑی اہمیت فرض کے برابر سمجھنے لگے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ روزہ ہی بدعت ہے, شوال کا روزہ ہی بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو اب اس طرح کی بھائی 1-2 روزہ نہیں رہ گئے, اب ذوالقعدہ میں اس کی قضا کریں, نہیں. فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے. نفل کو نفل کے درجے پر رکھیے, فرض کا درجہ نہ دیجیے اس کو. اب شوال کے روزے کو آج کل بھی اتنی اہمیت دے دی گئی. ارے بھائی ہر مہینے میں آپ 3 روزہ رکھا کریں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں, پورے مہینے کا ثواب ملے گا. اگر 12 مہینے آپ 3 روزے ہر مہینے میں رکھتے ہیں, پورے سال کا ثواب مل جائے گا. راستہ کھلا ہوا ہے بھائی. شوال کے روزے 6 ہیں, ان کی فضیلت یہی ہے نا کہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. 1 مہینہ رمضان کا 10 مہینے کے برابر, اور 6 روزے شوال کے 2 مہینے کے برابر, 10 گنا کر کے نیکی دی جاتی ہے. اسی طرح ہر مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی 3 روزے رکھتا ہے تو وہ بھی پورے سال روزہ رکھتا ہے, کہ نیکیاں 10 گنا کر کے دی جاتی ہیں. جیسے ایام میں 20 کا روزہ ہر مہینے میں کوئی رکھتا ہے تو گویا کس نے پورے مہینے روزہ رکھا. تو دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شوال کے روزے شوال میں رکھے جائیں گے, شوال کے بعد نہیں رکھے جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ زوم پہ ایک سوال ہے, ایک مسلمان حیاتی میں اپنے مال اور جائیداد میں سے کتنا حصہ تقسیم کر سکتا ہے, چاہے وہ میراث کے حقدار کے لیے ہو یا دوسرے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے انسان اگر وصیت کرتا ہے, 2 شکلیں, اپنی زندگی میں کسی کو تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے. ایک ہے کہ وصیت کر کے میرے مرنے کے بعد دیا جائے, تو وصیت جو ہے 1 تہائی زیادہ سے زیادہ 1 تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے. لیکن وصیت یہ ورثہ کے حق میں نہیں ہوگی, غیر ورثہ کے حق میں ہوگی. وصیت جو ہوگی یہ غیر وارث کے حق میں ہوگی, وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. کہ لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ وصیت 1 تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتا, اور پھر ورثہ کے حق میں نہیں کر سکتا. لیکن اپنی زندگی میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے,
بیوی بچوں کو دینا چاہتا ہے، کسی اور کو دینا چاہتا ہے، تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تحفہ ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے. لیکن اولاد کو دے رہا ہے تو اولاد کے درمیان مساوات اور عدل لازم ہے. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو. کتنا دے سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ پورا مال دے کے چلا جائے. انسان کو اپنا بھی انتظام رکھنا چاہیے، دوسرے کا محتاج نہیں بننا چاہیے، ورثہ کو محروم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تحفہ ہدیہ کے طور پر پورا مال لٹا دیں، ورثہ کا خیال ہی نہ رکھیں. نہیں، ورثہ کا خیال رکھنا، ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جانا. اس لیے جو وصیت کرنی چاہیے حضرت سعد بن وقاص نے پورے مال کی، تو اللہ کے رسول نے روک دیا. تو ہدیہ اور تحفہ میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی ورثہ کو محروم کرتے ہوئے نہ جائیں اپنے بعد، ورثہ کے لیے مال چھوڑ کر کے جائیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال اور آیا ہے کہ یہ ابھی یوٹیوب کا سوال لے رہا ہوں میں. واٹس ایپ میں کہا جا رہا ہے کہ سارے یہود پر لعنت نہ کریں کیونکہ کچھ یہود اچھے ہیں. ہم اسرائیل پہ لعنت نہیں کرتے کیونکہ نبی کا نام ہے، تو کیا ہم پورے یہود پر بھی لعنت نہ کریں؟ پورے یہود پر لعنت کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہود اچھے؟ ایمان لانے جو ہے، یہود جو ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو سب کافر ہیں. جو ایمان نہ لائیں، جو نبی پر ایمان نہ لائیں، سب کافر ہیں. تو یہود پر لعنت بھیجا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اب زوم کا لعن سوال اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کے میں کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا. لیکن اس طرح کہ لعنت ہی پر لڑے رہیں اور اپنا خود وہی کام کریں، یہ بھی غلط ہے. کہ ان پر تو لعنت بھیجیں، وہی کام ہم خود کریں. جزاک اللہ خیر. بوقت ضرورت لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ابھی ظالموں پر، کافروں پر بوقت ضرورت ظالموں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جی، زوم کا سوال لینے سے پہلے جاوید صاحب سے سوال لے لیتے ہیں. جاوید صاحب ہمارے پرانے قطر کے یہ ہیں، رہ کے جا چکے ہیں. جی جاوید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابھی میں انڈیا میں ہوں، تو ہر فرض نماز کے بعد دعا کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو امام ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کا یہ کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہو. جی. کیونکہ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا یا ہاتھ اٹھا کے دعا یہ چیز ثابت نہیں. انفرادی بھی ہو تو ہاتھ اٹھا کے دعا ثابت نہیں، اجتماعی ہو تو ثابت نہیں. نہ اجتماعی دعا ثابت ہے اور نہ ہی انفرادی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت ہے. جو ہے وہ اذکار ہے، پڑھنا، دعاؤں کو پڑھنا ہے. فرض نمازوں کے بعد اذکار کا وقت ہے، وہ اذکار انفرادی طور سے آپ کو کرنی ہے، وہ کرنا چاہیے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو نہ تو انفرادی طور سے ثابت ہے اور نہ ہی اجتماعی طور سے ثابت ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جاوید صاحب اور کچھ سوال نہیں ہے نا؟ شیخ صاحب ویسے بھی جو جمعہ کے نماز میں بھی جو درود پڑھتے ہیں تو وہ باواز بلند پڑھتے ہیں، وہ کیا ثابت ہے؟ وہ باواز بلند کون مقتدی پڑھتے ہیں؟ جی، امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی، مطلب نہیں، مقتدیوں کو نہیں، باواز بلند نہیں پڑھنا چاہیے. خطبہ جمعہ میں امام تو جو کچھ کہے گا بلند آواز سے پڑھے گا، صرف امام. لیکن اس پر جو ہے ہم بلند آواز سے درود پڑھیں نہیں، خطبہ جمعہ کے دوران ایسے ہی نہیں. شیخ میرا خیال ہے وہ کہنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ کافی مسجد میں ایسا دیکھا جاتا ہے انڈیا میں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ممبر پہ چڑھتے ہیں. یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے کافی جگہ پہ. درود و سلام پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جی وہ اس قسم سے بھی ہوتا ہے شیخ کافی مسجدوں میں. یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے. جمعہ کے دن ہو یا غیر جمعہ کے دن ہو، صلاۃ و سلام اس طرح جو پڑھنے کا رواج ہے بعض، یہ عام طور سے قبوری شریعت والے جو ہیں بریلیوں کے یہاں ہوتا ہے.
نمازوں کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگیں گے صلاۃ السلام پڑھیں گے، جمعہ کے دن بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب ایسے ہی اذان سے پہلے بھی ہوتی ہے کئی مسجدوں میں؟ اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی، کہیں اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کہیں اذان کے بعد صلاۃ السلام بلند آواز سے مائک سے پڑھتے ہیں، یہ سب بدعت، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور صحیح نہ ضعیف کسی روایت سے ثابت ہے۔ جی، اور اقامت میں بھی جب اقامت بولی جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، جب قد قامت الصلاۃ بولتے ہیں تب اٹھتے ہیں، مطلب نہیں، کوئی اٹھنا قد قامت الصلاۃ کے ساتھ خاص نہیں، قد قامت الصلاۃ اللہ کے صلی وسلم کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، کہ جب اقامت کہی جائے تو اس وقت نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، بسا اوقات ہوتا تھا تاخیر ہو جاتی تھی، تو پہلے سے کھڑے ہو کر کے جو ہے کھڑے مت ہو جب تک مجھے آتا ہوا دیکھ نہ لو، تو امام اگر موجود ہے تو کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، قد قامت الصلاۃ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، آپ پہلے سے کھڑے ہو، امام نہیں ہے تو بیٹھے رہنا چاہیے، امام نہیں ہے تو بیٹھے رہنا چاہیے جب تک امام آ نہ جائے، لیکن امام موجود ہے مسجد میں تو آپ پہلے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، سب درست کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہاں پہ زوم کا سوال لے لیتے ہیں ابھی۔ سجدے میں سجدے سو کرنا بھول گئے سلام سے پہلے، تو بعد میں 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پھر سے پڑھیں، سلام کرنا ہوگا یا کیا؟ نہیں، تشہد دوبارہ نہیں پڑھنا، تشہد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سجدے کریں گے اور سلام پھر دیں گے۔ دیکھیے سجدے سو کے 2 طریقے ہیں، ایک سلام سے پہلے ہے، ایک سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے پورا آخر تک تشہد اور دعا وغیرہ پڑھ لیں، اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو 2 سجدے کریں پہلے، اس کے بعد سلام پھیریں، یہ سلام سے پہلے کا تشہد سجدے سو ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں، پھر جو ہے 2 سجدے کریں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں، دوبارہ تشہد نہ پڑھیں۔ یہ دونوں طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں ہمارے حنفی بھائیوں کا جو طریقہ رائج ہے وہ اس سے مختلف ہے، وہ کیا کرتے ہیں، صرف تشہد پڑھتے ہیں، درود اور دعا نہیں پڑھتے، عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھیں گے، پھر ایک طرف سلام پھیریں گے، دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوبارہ پورا تشہد پڑھیں گے اول سے آخر تک، پھر سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ جو ہے حنف کیا ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس طریقے سجدے شو کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر، ایک طرف سلام پھیرو، پھر 2 سجدے کرو، پھر پورا تشہد پڑھو، پھر سلام پھیرو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی طریقے ثابت ہیں، یا تو سلام سے پہلے سلام پھیرنے کا وقت آئے 2 سجدے کرو اور سلام پھیر دو دونوں طرف، یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرو اور پھر دوبارہ دونوں طرف سلام پھیر دو۔ بخاری و مسلم کی روایات یہی کہتی۔ جزاک اللہ خیر شیخ ابھی میں یوٹیوب کا سوال لے لیتا ہوں۔ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھیں اور شوال کے 6 روزے بھی رکھیں تو کیا ثواب ملے گا؟ ہاں تو شوال کے 6 روزوں کا ثواب مل جائے گا، رمضان کے ساتھ 1 سال بھر کے روزوں کا، اور پھر 3 روزے ہر مہینے رکھیں گے تو سال بھر کا وہ بھی ثواب مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ زوم پہ اور ایک سوال ہے، سمیر لوگے کہ میں لوں؟ جی کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی۔ جیسا کہ آج کل زوم کا زمانہ ہے اور بہت سے لوگ زوم پہ قرآن کا کورس کرواتے ہیں اور ہر مہینے کے ایک سورہ کے تفسیر سکھاتے ہیں اور اس کی فیس بھی لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کیوں نہیں صحیح ہے؟ اچھی چیز اگر سکھاتے ہیں صحیح طریقے سے تو ان وسائل کو اگر
خیر کے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بہت اچھی چیز ہے، اور اگر اس پہ فیس بھی لیتا ہے تو جائز ہے، اجرت لیتا ہے جائز، اجرت لینا جائز ہے۔ ایک اور ایک سوال ابھی آیا ہے زوم پہ، اگر رمضان کے روزے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان افضل ما اخذتم علیہ الاجر القرآن، افضل جس پر تم اجرت لو قرآن ہے، قرآن سکھا کے اجرت لے سکتے ہیں، لیکن وہی بالکل دین و مذہب نہ بنا لے۔ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو للہ فی اللہ کام کیجیے۔ چلیے جزاک اللہ شیخ۔ شیخ اور ایک مجھے آئے میں کوشچنز تھوڑے سے، جی تو آپ لے لیں سمیر جی۔ شیخ یہاں پہ وہ جو روزے چھوٹے اور اس کا جو سوال تھا، تو عاصم بھائی نے واپس اس کے آگے سوال کیا ہے کہ بلوغ المرحام میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جس پہ روایت ہے کہ جس پر کوئی روزہ لازم ہو تو اس کا ولی یا وارث اس کی طرف سے یہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ تو آپ نے کہا ہی تھا کہ تو میں نے بتایا نا کہ اگر انسان کے روزے باقی ہیں، بیماری کی وجہ سے کسی نہیں رکھ سکا اور اس کو رکھنے کا موقع ملا، قضا کرنے کا موقع ملا، پھر بھی قضا نہیں کر پایا، تو ایسا مریض مر گیا تو سامہ عنہ ولی ہو، اس کے ورثہ وہ روزہ رکھیں گے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، سمجھے، مسامہ عنہ ولی ہو، وہ روزہ رکھے گا۔ اس میں بھائی کا بھی رکھ سکتے ہیں یا قضا کرنے کا موقع نہیں ملا، قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بیمار تھا، بیماری ہی میں وفات پا گیا، تو اب اس کی قضا کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کیونکہ قضا ہے ہی نہیں اس پر، اس کو موقع ہی نہیں ملا، اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو کیا بہتر ہے کہ اس کا کفارہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ میں نے کہا بہتر ہے، جی قضا کی ضرورت نہیں۔ جی میں ایک سوال ہے بہن کا، میں غصے میں اولاد کو لعنت کی غصے میں اولاد پر لعنت بھیجی جائے تو فرشتے آمین دامن کی جائے، اچھا اولاد کو لعنت کی جائے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، صحیح ہے کیا؟ دیکھیے اولاد پر نہ اپنے اوپر کبھی لعنت بھیجنی چاہیے، نہ کسی دوسرے پر لعنت بھیجیں، اپنی اولاد پر، اپنے جانوروں پر، کسی پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے۔ بھائی کہیں وقت اجابت اور قبول ہو جائے تو اگر یہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، قبولیت کی گڑی ہو اور قبول کر لے تو کون پریشان ہوگا؟ آپ ہی خود پریشان ہوں گے۔ یہ کہا لا تدعو علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ اپنے آپ پر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت اور قبول ہو جائے تو پچھتاؤ گے۔ تو بد دعا یا لعنت اپنی اولاد پر، اپنے لوگوں پر، یا کسی پر بھی، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، فحش کلامی کرنا، یہ مومن کی شان کے منافی ہے، تو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت کا کلمہ بڑا خطرناک کلمہ ہے، تو مومن کو یہ کلمات استعمال کرتے ہوئے 17 مرتبہ سوچنا چاہیے، کسی بھی مومن کے بارے میں کبھی لعنت کلمہ استعمال نہیں کرنا، اپنی اولاد پر، حتیٰ کہ جانور پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، جانوروں پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلے، گندی بات نہ نکلے۔ یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ انڈیا میں امام سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن سعودی میں امام سجدے کے قریب ہو تب اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس میں سے کون سا عمل صحیح ہے؟ دیکھیے دونوں اصل چیز جو سجدے میں پہنچ کر کرتے ہیں اس ڈر سے کہ پبلک پہلے نہ سجدے میں پہنچ جائے، یہ ائمہ جو ہے احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں پبلک پہلے ہی نہ سجدے میں پہنچ جائے، حالانکہ پبلک کو ٹریننگ دینی چاہیے، قول اور فعل دونوں ساتھ ہونا چاہیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے، سجدے میں جانا اور اللہ اکبر کہنا دونوں ایک ساتھ ہونا،
سجدے سے اٹھنا، اللہ اکبر کہنا، دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے، قول اور فعل دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے، اصل یہ ہے۔ لیکن عام طور سے آج کل ائمہ جو ہے تاخیر کرتے ہیں تکبیر میں، تکبیر کہنے میں، تاکہ کہیں پبلک آگے نہ پہنچ جائے، اور اگر پبلک نے سبقت کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پبلک نے اگر امام سے سبقت کی تو نماز سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض ائمہ جو ہے احتیاط، لیکن اصل یہ پبلک کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیتے تھے تو ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے، سجدے کے لیے جھکتے تھے۔ تو امام کے ساتھ یا امام سے سبقت دونوں چیزیں صحیح نہیں، امام کے پیچھے پیچھے مقتدیوں کو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ سعودیہ میں ایسا کرتے ہیں، اسی احتیاط میں کرتے ہیں کہ کہیں پبلک پہلے نہ سجدے میں چلی جائے، کیونکہ ہم جیسے آواز نکلتی ہے اللہ اکبر کا حمزہ نہیں نکلا کہ ہم فٹ سے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہر چیز امام کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ نماز استخارہ کی کوئی دلیل ہے کیا، اور اگر دو مختلف کام ہوں تو کیا دونوں کاموں کے لیے الگ الگ استخارہ کی نماز پڑھنی چاہیے؟ دو مختلف کام ہے تو دو کام ہے تو دو استخارہ، ایک کام ہے تو ایک استخارہ۔ جی وہ حدیث بھی ہے نا شیخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن۔ ہاں استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ بتا رہا ہوں استخارہ دے رہا ہوں، استخارے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی جو ہے دعا سکھاتے تھے، استخارے کی کیفیت بتاتے تھے کہ کیسے استخارہ کیا جاتا ہے۔ جو کوئی کام کرنا ہو تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے استخارہ کہ کیسے استخارہ کیا جائے۔ صلاۃ الاستخارہ کے نام سے مستقل نماز ہے استخارے کی۔ میں بتا رہا ہوں، حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ استخارے کی نماز کہتے ہیں، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 1162، 6382، 7390 جو ہے یہ جو ہے میں بیان کیا گیا ہے سارے کی۔ کہتے ہیں جب کسی کو کوئی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ یہ جو ہے دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کے لیے سکھاتے تھے، اور جو ہے اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو یہ بخاری اور کی جو ہے صحیح حدیث ہے۔ تو استخارہ کو سکھاتے تھے اللہ کے نبی، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے انسان تو 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ خشوع و خضوع کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت کی نماز پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ خیر ہوگا تو ہوگا، خیر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے استخارے کے بارے میں مصیبت ہے ہمارے یہاں غلط تصور یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیب معلوم کرنے کے لیے کروں کہ نہ کروں یہ کام کرنے، پہلے آپ بظاہر جو چیزیں مطلوب ہیں اس سے اطمینان حاصل کر لیجیے، تمام چیزیں قابل اطمینان ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا استخارہ پڑھیے اور اس کام میں لگ جائیے۔ یہ ہے استخارہ، یہ نہیں کہ ہم غیب معلوم کریں
خواب دیکھیں گے, کیا آتا ہے تعبیر, اس کے بعد کریں گے, یہ سب اپنی طرف سے. حدیث میں اس سب چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. پہلے بظاہر آپ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد پھر یہ خیر. استخارے کا کیا مطلب ہے؟ طلب الخیر من اللہ. استخارے کا مطلب ہے طلب الخیر من اللہ, اللہ سے خیر کی دعا کرنا, اللہ سے خیر کی دعا کرنا. استخارے کا مطلب غیر معلوم کرنا نہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجیے. بھائی جس کا معاملہ ہے وہ استخارے کی نماز پڑھے گا اور دعا پڑھے گا. مولوی صاحب کس کے لیے استخارہ کریں گے؟ شادی آپ کو کرنی ہے اور استخارہ مولوی صاحب کریں, یہ کیسے ہوگا؟ شادی آپ کو کرنی ہے, مولوی صاحب استخارہ کر کے خود جا کے شادی کر لیں جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں. تو استخارہ جس کا معاملہ ہے وہ استخارہ کرے گا, 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھے گا. دوسرا دوسرے کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا. جس کا معاملہ ہے وہ استخارہ کرے گا, یہ واضح ہونا چاہیے. تو بڑی غلط فہمیاں اور غلط چیزیں جو ہے, ہرا دیکھا, لال دیکھا, پیلا دیکھا, کالا دیکھا, کیا دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. یہ سب اپنی طرف سے. استخارے کا مطلب ہے طلب الخیر من اللہ, اللہ سے خیر کی دعا کرنا. کام کرنے سے پہلے خیر کی دعا کیجئے اللہ تعالی سے. یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ خیر ہو تو یہ کام ہو جائے, اور یہ خیر نہ ہو تو یہ کام نہ ہو. تو اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ خیر ہے, اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے حق میں اس کا نہ ہونا یہی بہتر ہے. جی شیخ, کاشف صاحب کا کافی ٹائم سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, لیکن ایک سوال پہلے میں لے لوں کیونکہ بیچ میں رہ گیا ہے سوال. اس کے بعد کاشف صاحب آپ آئیں, سجاد بھائی آپ آئیں, اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں کیونکہ اذان ہونے والی ہے. سوال یہ ہے کہ شیخ اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو سوال کے ساتھ اگر رکھیں تو دونوں کا ثواب ہوگا کیا؟ یعنی جو چھوٹ جاتے ہیں عورتوں کے یا ایسے جو چھوٹ جائیں. سوال کے ساتھ رکھنے کیا مطلب ہے کہ ایک ہی نیت میں؟ وہ تو آپ نے پچھلی بار کہا کہ ایک ہی نیت میں نہیں رکھ سکتے, پہلے رمضان کے نہیں رکھیں گے, پہلے رمضان کے روزے رکھیں پھر شوال کے روزے رکھیں. پہلے رمضان کا رکھ لیں پھر شوال کے رکھیں گے, جمع نہیں ہوں گے دونوں جمع نہیں ہوں گے, کیونکہ شوال ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھ لیے. جی کاشف بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, پھر سجاد بھائی آپ واپس لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے وہ جاوید صاحب نے سوال کیا تھا نا کہ پاکستان میں انڈیا میں جو نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہے, اور اہل حدیث کی مسجد ہوتی ہے. جب میں جاتا ہوں نا ادھر, اہل حدیث کی مسجد ہے, غیر اہل حدیث کی یہ بدعت ہے. ہاتھ اٹھا کے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ فرض نمازوں کے بعد, جبکہ آپ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھاتے تھے اور مدینہ میں 10 سال تک آپ نماز پڑھاتے رہے, کہیں کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے, اجتماعی دعا کرتے رہے. نہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, نہ اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد ثابت ہے. فرض نمازوں کے بعد اجتماعی انفرادی اذکار ہے, ہر شخص اپنا اپنا ذکر کرے گا, اور وہ اذکار بھی دعا ہی ہے. وہ اذکار بھی دعا ہے لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ اذکار پڑھنے ہیں. جی وہ ٹھیک ہے, مگر ابھی کیا ہوتا ہے جب سب لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو میں ذکر کر رہا ہوتا ہوں, تو آپ ذکر کیجیے. تو سب لوگ مجھے گھورتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے لیے دعا نہیں اٹھا رہا. گھورتے ہیں تو انہیں بتا دیجیے بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے. مجھے گھوڑا نہیں ہو جائے گا. گھوریے نہیں, آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, مطلب میں ان کو دیکھا دیکھی مطلب ان کے طرح ہاتھ نہیں اٹھاتا. گناہ آپ کے لیے گناہ کیوں ہوگا؟ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ذکر کی تعلیم دی ہے, تو لوگ ذکر نہیں کرتے, بس ہاتھ اٹھا کے الٹے سیدھے چند کلمات کہہ کے چلتے بنتے ہیں. جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہ نہیں کریں گے, جس کو بھی تعلیم نہیں دی وہ ضرور کریں گے. اور حالانکہ اہل حدیث کی مسجد ہے. ہاں اہل حدیث کی ہو چاہیے ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. شیخ جلدی نپٹا لیتے ہیں کیونکہ اذان بھی ہو رہی ہے. ایک بھائی کا سوال ہے
کیا یہ وہ بھائی کے سوال سے پہلے آپ نے جو استخارہ کے بارے میں کہا تھا، کیا اس کے لیے الگ سے نماز 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی 2 نفل سنت نماز کے بعد استخارہ کی دعا؟ بہتر یہی ہے کہ الگ سے 2 رکعت پڑھیں، یا کوئی بھی سنت نفل ہے وہ پڑھ کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے کسی کو کہ اللہ کے غصے کو یا قہر کو نہ للکارو؟ ہاں، یہ لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ بھائی بغاوت پر اس قدر نہ اتراؤ کہ اللہ کو غصہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہنے کا۔ اللہ کے غصے کو نہ للکارو یعنی اس قدر بغاوت پر اور اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو غصہ آ جائے، یہ مطلب ہوتا ہے کہنے کا، کوئی سی بات۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے، کیا عورتوں کی نماز مردوں سے الگ پڑھنا ہے کیا؟ جیسا کہ سجدے میں ہاتھ سجدے میں جاتے وقت، مجھے جہاں تک یہ سوال سمجھ گئے۔ یہ عام طور سے خواتین کے لیے کہتے ہیں وہ چپک کر کے زمین پر سجدہ کریں، اپنا سب کو چپکا دیں، جبکہ یہ کہ کوہنی اٹھی ہوئی ہو، ہتھیلی صرف زمین پر ہو، اور یہ کوہنی نہ ران پر رکھیں، نہ زمین پر ٹیکیں، نہ پہلو سے ٹیکیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو یہاں عام طور سے عورتوں کے لیے کہتے ہیں نہیں، عورتیں چپک کے سجدہ کریں زمین سے، یا اسی طریقے سے عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ یہ تفریق سکھائی جاتی ہے نماز میں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں اور عورتوں کی نماز کی کیفیت کے بارے میں، کیفیت صلاۃ کے بارے میں تفریق وارد نہیں ہے۔ دوسرے مسائل میں ہے، نماز کے اور مسائل میں، جیسے عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی، سر ڈھاکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوگی، یا عورت کی امام ہے تو بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، یہ تو مسائل میں اختلاف ہے۔ لیکن کیفیت صلاۃ میں، نماز کی کیفیت، رکوع سجود قوما اور قعدہ، یہ کیفیت میں کوئی تفریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا مطلق حکم ہے سب کے لیے، مرد اور عورتوں سب کے لیے، صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کہیں نہیں کہا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، کہیں آپ نے نہیں کہا کہ عورت جو ہے زمین پر چپک کے سجدہ کرے اور مرد حضرات جو ہے زمین سے الگ ہو کے سجدہ کرے، یہ تفریق کہیں نہیں ثابت ہے۔ اس لیے صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ خطاب مرد اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر شیخ اور 2-3 سوال آ گئے، حالانکہ ٹائم بہت کم باقی ہے۔ کیا وتر کی دعا میں قنوت کی دعا ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں، اور اگر امام ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھتے ہیں تو ہم بھی ہاتھ اٹھا کر اس میں شریک ہو کر آمین کہیں یا نہیں؟ کہیں آمین، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض صحابہ کے آثار موجود ہیں۔ قنوت وتر میں ہاتھ کا اٹھانا بعض صحابہ سے وارد ہے، اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دعا جو ہے جیسے رمضان میں خاص طور سے بلند آواز سے آمین کہتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو آپ آمین کہیں گے، اس پر کوئی بات نہیں۔ شیخ استخارہ کے بارے میں 2 سوال آئے ہیں۔ ایک، کیا بنا صلاح کے استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں نماز کے بغیر؟ ڈائریکٹ جو اللہ کے رسول نے سکھایا نماز کے ساتھ سکھایا، اس لیے نماز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی بھی نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، اس کے بعد استخارہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں۔ جی، اسی فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، جو ہے سنت پڑھ رہے ہیں، جو فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو سنت کے بعد بھی دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی استخارے کے بارے میں اور ایک سوال ہے کہ استخارے کی نماز پورے دن میں کسی بھی وقت پہ پڑھی جا سکتی ہے کہ ممنوع وقت پہ نہیں پڑھنا چاہیے یا کچھ؟ بہتر یہ ہے کہ ممنوع وقت میں، لیکن ضرورت آ جائے، اگر اسی وقت آپ کو استخارہ کرنا ہے
سمجھے؟ تو اگر اسی وقت استخارہ کرنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ممنوع وقت میں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے تھوڑا رک جائیں. بہتر ہے کہ استخارہ وغیرہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، رات کے آخری پہر میں، جبکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ دعا ہے نا، یا اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں جو قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے جب، اس وقت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے استخارے کے لیے. ایک میں ایک سوال لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ پرسنل پی ایم میں آیا ہوا ہے، پھر آپ کنٹینیو کریں. سوری، اور نماز کے لیے بھی جانا تھا مجھے، اس لیے میں یہ بیچ میں آ گیا ہوں. کیا کسی کے نام عبد الرحمن ہے تو صرف رحمان کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے سارے نام میں عبدل لگانا ضروری ہے؟ اگر عبدل کے بنا بولیں تو گناہ ہوگا؟ دیکھیے، رحمان یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہہ سکتے، جیسے اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتا. جیسے اللہ لفظ جلالہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں رکھا جا سکتا. اسی سے رحمان یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اسی لیے کسی کو رحمان کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے. یہی تو جو کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے اور دوسرے اسماء ہیں، جیسے رحیم ہے تو رحیم کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی رحیم نام رکھ سکتے ہیں، نام بھی رکھ سکتے ہیں رحیم. کریم نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا نام عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، تو صرف رحیم کہہ کے نہ پکاریے اس کو، عبد الرحیم کہہ کے پکاریے اس کو، کیونکہ اس کا نام رحیم نہیں ہے، اس کا نام عبد الرحیم ہے، کریم نہیں، عبد الکریم ہے اس کا نام. تو جو نام ہے اسی نام سے انسان کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اس کے نام کے اندر جو رحیم ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کریم ہے وہ اللہ کے لیے، عبد الکریم میں الکریم یہ اللہ کا نام ہے. تو اس کو کریم کہہ کے یا رحیم کہہ کے پکارنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو عبد الرحیم عبد الکریم کہہ کے پکاریے. اور رحمان تو نام رکھنا، لیکن اگر کسی نے نام کریم رکھ لیا تو جائز ہے، رحیم نام رکھا ہے جائز ہے، رحیم کہہ کے پکاریے، کریم کہہ کے، کیونکہ اللہ کے لیے نام خاص نہیں ہے. رحیم و کریم اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، مخلوق بھی رحیم و کریم ہو سکتی ہے. شیخ ایک یہاں پہ سوال ہے کہ خاتون بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتی ہے؟ ہاں وضو کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، وضو کے لیے پردہ شرط نہیں ہے. وضو کے لیے پردہ کوئی ننگے بھی وضو کر سکتا ہے، کوئی ننگے غسل کیا وضو کر لیا کوئی بات نہیں. وضو کے لیے ستر پوشی شرط نہیں ہے، اور ستر کھلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، ستر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹے، نواقض وضو میں سے نہیں. اس لیے آپ حمام میں انسان نے غسل کیا، ننگے کسی نے غسل کیا وضو کر لیا، وضو اس کا صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح. جزاک اللہ خیر. پٹا لینا شرط نہیں وضو کے لیے. کیا کسی لڑکے کو امان اللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ امین اللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا رحمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اکثر نام جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں وہ غلط ہوا کرتے ہیں، اس لیے نہیں نسبت ہونی چاہیے. اللہ کی طرف یا رحمان کی طرف سے عبد کی نسبت ہونی چاہیے، عبد کی نسبت ہونی چاہیے. باقی دوسری چیزیں جو ہمارے یہاں کتاب اللہ، باب اللہ، بیت اللہ، شفیع اللہ، اور شفیع اللہ بھی نام رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ کریم اللہ، اس طرح کے جو ہے نام جو ہے عبد کے علاوہ کسی اور چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، کسی لفظ کا معنی گڑبڑ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ امان اللہ نام نہیں، امان نام رکھیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ آئی تھنک ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، اقامت بھی ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، اور آپ سے گزارش ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جسٹ ریمائنڈر، اس وقت جو لوگ مریض ہیں اپنی دعاؤں میں ان کو آپ لوگ یاد رکھیں. یہ پرویز صاحب ہیں، قاضی نیاز صاحب ہیں، اور دیگر لوگ جو کرونا میں مبتلا ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے میرے بھائی ہم برابر اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے اور اس بلا سے جلد نجات دے. آمین. یہ دعا لازم ہے ہم لوگوں کو. آمین.
اور ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے بھائیوں اور بہنوں، شیخ کے 2 دروس اور ہوتے ہیں، ایک ہفتے کے دن اور ایک پیر کے دن، خلفاء راشدین اور تفسیر قرآن پہ. آپ لوگ اس کو بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. 8:30 بجے ہوتے ہیں اور آلریڈی لنک میسج میں آ چکی ہے. جزاک اللہ خیرن. سمیر آپ میٹنگ، یا مجیب بھائی آپ میٹنگ کو کلوز کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے بدماش؟ یہ کتاب کھاتے؟ ہاں